اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کروں گا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور شدت اور حدت بہت زیادہ ہوگی اور کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا، تب اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور اللہ رب العالمین 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ویسے تو مفسرین کرام نے اور دیگر علماء نے 7 سے زیادہ لوگ بھی بیان کیے، لیکن جو حدیث مبارکہ میں وارد ہوئے 7 لوگ جن کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا سایہ، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ اور ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان 7 لوگوں کو جانیں اور ان کے بارے میں علم حاصل کریں اور ان جیسے بننے کی کوشش کریں اور ان باتوں پہ عمل کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کر جائیں اور ہمارے علم میں یہ باتیں آئیں اور کل قیامت کا جب ہولناک منظر ہو، جب خوفناک منظر ہو اور سورج سوا نیزے پہ ہو، اللہ رب العالمین ہمیں وہ سایہ عطا فرما دے کہ جس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پہلا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، فرمایا عدل و انصاف کرنے والا حکمران۔ اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ عثمان غنی کو، علی المرتضیٰ شیر خدا کو، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیں کہ یہ ایسے حکمران گزرے ہیں جو عادل تھے، اور اس کے علاوہ بھی بڑے حکمران ہیں جنہوں نے عدل کیا، اور یہ جب کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا، دھوپ ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اللہ رب العالمین ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں کہ اگر آج دنیا کے جتنے حکمران ہیں وہ عادل ہو جائیں، عدل کرنے والے ہو جائیں، کتنا ظلم ہوتا ہے دنیا میں۔ آپ دیکھیں فلسطین میں کتنا ظلم ہوا، کشمیر میں کتنا ظلم ہوا، مسلمانوں کو بربریت کا شکار کیا گیا، مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ اگر آج تمام حکمران، مسلم دنیا کے حکمران عدل کرنے والے ہوتے تو آواز اٹھاتے اور اس کے حقدار بن جاتے کہ اللہ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرماتا۔ دوسرا آدمی جس کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزار دی۔ آج تو ہم اپنی جوانیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جوان ہوتے ہیں تو اللہ کے ذکر کا فکر نہیں ہوتا، جوان ہوتے ہیں تو اللہ کی عبادت کی پرواہ نہیں ہوتی، بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہمیں جوانی عطا کی، اس رب کی بارگاہ میں ہم نے جھکنا بھی ہے۔ جس رب نے ہمیں دولت عطا کی، نعمتیں عطا کی، جس رب نے ہمیں اپنی رحمت عطا کی، اس رب کی بارگاہ میں ہم نے پیشانیوں کو بھی جھکانا ہے۔ لیکن جس بندے نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا آدمی وہ ہوگا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، جو ایک نماز پڑھ کے آتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں سکون میسر آتا ہے۔ لیکن وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہی نہیں ہے، جو نماز پڑھنے ہی نہیں جاتا، جس کو نہ جمعے کی پرواہ ہے، نہ عیدین کی پرواہ ہے، بس اپنی دنیا میں مگن ہے، آپ سوچیں اس کا کیا حال ہوگا۔ اور وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، جو ہر نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، مسجد میں جاتا ہے تو اس کے قلب کو سکون مل جاتا ہے، وہ یہ آدمی ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن ہولناک منظر ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا آدمی وہ ہوگا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ،
وتفرق علیہ، فرمایا چوتھا آدمی وہ ہے جو دو آدمی آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، آپس میں جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ان کی محبت بھی اللہ کے لیے ہے، ان کی جدائی بھی اللہ کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں رہ کر ہم آپس میں محبت کریں تو اللہ کے لیے، جدا ہو جائیں تو اللہ کے لیے، آپس میں اناد نہ ہو، دشمنیاں نہ ہوں، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، بس محبتیں ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، جدائیاں ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ جب بندہ اللہ کے لیے محبت کرے گا، اللہ کے لیے جدا ہوگا، تو قیامت کے دن ان بندوں کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ پانچواں آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، فرمایا پانچواں آدمی وہ ہوگا کہ جس کو منصب والی اور خوبصورت عورت نے دعوت دی، برائی کے لیے بلایا، لیکن جب برائی کے لیے بلایا وہ خوبصورت بھی ہے، وہ منصب والی بھی ہے، عہدے والی بھی ہے، اس کے پاس اختیارات بھی ہیں، لیکن اس جوان نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اس کا یہ جملہ جو ہے قیامت کے دن اس کے لیے عرش کے ٹھنڈے سائے کا سبب بن جائے گا۔ اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ چھٹا آدمی وہ ہے، فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، فرمایا کہ وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا، خفیہ انداز سے دیتا ہے۔ آج تو ہمارا معیار یہ ہو گیا نا کہ کسی کو دیتے ہیں تو تصویر بناتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں تو ویڈیو بناتے ہیں اور اپنا چرچا سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں کہ جی میں بڑا سخی ہوں۔ جس نے اس طرح دیا کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلا، یہ وہ بندہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ ساتواں آدمی وہ ہے، فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا کہ ساتواں آدمی وہ ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا، تنہائی میں کیا، رب کو یاد کیا لیکن تنہائی میں کیا، اور تنہائی میں یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ رب کو یاد کر رہا تھا نا، اپنے مالک کو یاد کر رہا تھا، اور جب مالک کو یاد کیا اپنے گناہ یاد آ گئے، اپنے جرم یاد آ گئے، اپنی کوتاہیاں یاد آ گئی، خطائیں یاد آئیں اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہوگا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور سوا نیزے پہ سورج، تانبے کی زمین ہوگی، سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ کی رحمت پہ، اللہ کے فضل پہ، کہ اگر ہم ان باتوں پہ عمل کر لیں، یہ جو 7 چیزیں بیان کی ہیں ان پہ عمل کر لیں، اور ان پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ عدل کرنا مشکل نہیں ہے، اگر بندہ کوشش کرے تو کر سکتا ہے، اور جوانی کو عبادت میں گزارنا مشکل نہیں ہے، کوشش کرے تو کر سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو مسجد کے ساتھ لگا لیں، اگر ہم محبت آپس میں اللہ کے لیے کریں، جدا بھی اللہ کے لیے ہوں، اگر کوئی عورت یا برائی ہمارے سامنے آئے تو ہم اللہ سے ڈر جائیں، اور جب صدقہ کریں تو کسی کو بتا کر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جب ذکر کریں اللہ کا، اللہ کو تنہائی میں یاد کریں تو ہم زدہ ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ یہ وہ عمل ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ اللہ کی رحمت کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔